اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب کی سب جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بخاری۔ فائدہ: امت سے مراد یہاں امت اجابت ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے آپ پر ایمان لائے، اور اس امت اجابت سے بھی جنت میں وہی جائیں گے جو آپ کے سچے ماننے والے ہوں گے۔ نافرمان لوگ جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابو مسلم اور کچھ کے نزدیک ابو ایاس سلمہ بن عمرو بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا، تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے، اس کے داہنے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف گھمنڈ نے روکا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھایا، یعنی اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا۔ مسلم۔ بنا مجبوری کے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا سخت ناپسندیدہ ہے، بلکہ کھانے پینے کے علاوہ ہر اہم اور اچھے کام کو شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ہی فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کو صرف تکبر اور سرکشی سے نظر انداز کرنا بہت ہی خطرناک ہے، اس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی اور ٹھیک کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ مت بھید پیدا فرما دیں گے۔ بخاری مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے مانو ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں، تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ متبھید پیدا کر دیں گے یا تمہارے چہروں کو بدل دیں گے۔ فائدہ: او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر اس کے حقیقی معنی مراد ہوں تو مطلب ہوگا کہ اللہ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دیں گے، اور غیر حقیقی معنی کی صورت میں مطلب ہوگا کہ آپسی متبھید اور دشمنی پیدا کر دیں گے۔ بہرحال اس سے صفوں کی عظمت واضح ہے، جس سے آج کل مسلمان بالکل غافل ہیں، اور فقہی استھرتا کی وجہ سے عام مسجدوں میں سنت کے مطابق صف بندی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر والوں سمیت جل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بابت بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: یہ حکم تیل بتی سے جلنے والے چراغوں اور موم بتی وغیرہ کے لیے جن سے آگ لگنے کا امکان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چراغ ہوتے تھے۔ آج کل بجلی کے بلبوں میں یہ خطرہ نہیں ہے، تاہم ان کو بھی بند کر کے سونا بہتر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔